الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غريبا يا رسول الله، غريبا غريبا يا رسول الله، غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کے ہستم امت دوں گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. خالق ارض و سما کے لیے بے حساب و لا تعداد حمد و ثنا کہ جو محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو ہماری نافرمانیوں کے باوجود اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. بے حد و بے حساب اور لا تعداد و انگنت درود و سلام میرے اور آپ کے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، تاجدار عرب و عجم، امت کے رکھوالے، بے کسوں کے کس، بے نواؤں کے نوا، روز محشر اور یوم جزا کے دن امت کی شفاعت فرمانے والے، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبر میں تشریف لا کر اپنی امت کی خبر گیری فرمانے والے، بیت المقدس کے امام اعظم، شب اسریٰ کے دولہ، نبیوں کے امام، معصومین کے خاتمین، ختم نبوت کے بادشاہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب درود و سلام، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. عزت کے لائق ذی وقار سامعین، انسانی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں. پیدائش کے بعد وہ بچپنا
کہ جس میں نہ تو سوجھ بوجھ ہوتی ہے اور نہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بولنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ عقل و شعور کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور جسمانی قوت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے انسان پر کہ جب ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے یہ جوبن پر ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کی جسمانی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور عقل و شعور میں بھی فتور آ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم یخرجکم طفلا، اے انسان یاد کر جب ماں کے پیٹ سے ہم نے تجھے بچے کی حیثیت میں نکالا، ثم لتبلغوا اشدہ، اور پھر ہم نے تجھے کمال جوانی پر پہنچایا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جوانی چڑھنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم باقی رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ بچپن میں عقل پختہ نہیں ہوتی، شعور کامل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ بچپن کی عمر میں جو کچھ دل و دماغ میں ڈال دیا جائے وہ بھولتا نہیں ہے، جو عادات پڑ جائیں وہ چھوٹتی نہیں ہے، اور جو تربیت کر دی جائے اس کا اثر عمر بھر نظر آتا ہے۔ آسان ترین لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، ناپختگی کی یہ عمر گویا پختہ عمر کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ناپختگی کی عمر میں جو کچھ اس کے دل و دماغ میں آ گیا، پھر وہ ساری عمر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اولاد کی محبت اور اولاد پر شفقت کا جو پہلو ہے یہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کہ خود بخود ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور شفقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ فطرت بھی ہے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَجِلْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ عَلِّمْنَاهُ حَقَّهُ
مستدرک للحاکم میں امام حاکم اس روایت کو لائے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور جو علماء کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، حق ہے کہ شفقت اور رحم یہ انسان کی فطرت میں رکھے گئے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جس کو امام مسلم شریف میں لائے، کہ ایک دن میں ابھی بچہ تھا، بلوغت کے قریب تھا، نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی امامت فرما کر فارغ ہوئے تو حضور مسجد سے باہر تشریف لائے۔ بہت سے بچوں نے آقا کریم کا استقبال کیا۔ اب حضرت سمرہ بن جندب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَمَسَحَ بِيَدَيَّ خَدَّيَّ أَحَدِّهِمْ أَحَدًا، حضور ایک ایک بچے کے رخسار پر اپنا دست انور پھیر رہے تھے اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت و پیار فرما رہے تھے۔ پھر جب میں نے یہ منظر دیکھا، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا۔ شفقت یہ فطرت ہے، محبت یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اولاد کے ساتھ انسان کی محبت اور شفقت اللہ نے یہ فطرت انسانی میں رکھی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے ہی یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں ایک بچے کو لایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سر مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پھر سرکار نے اسے برکت کی دعا دی۔ اس طرح لاتعداد روایاتیں سرکار بچوں سے شفقت فرماتے، بچوں سے پیار فرماتے، کبھی کبھی ان کی دل جوئی کے لیے حضور ان کے ساتھ کھیل بھی کھیلتے۔ اچھا، کوئی صحابی اپنے باغ کا نیا پھل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تو میرے آقا سب سے پہلے بچوں میں تقسیم فرماتے، وہ پھل نیا بچوں کو دیا جاتا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو انعامات بھی دیتے۔ اس طرح یہ شفقت کے سارے پہلو شریعت ہمیں بتا رہی ہے، لیکن جس حقیقت کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ حقیقت یہ ہے کہ اولاد اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام بھی ہے اور آزمائشوں میں سے بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑا انعام بھی ہے اور آزمائشوں میں سے بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اولاد نیک ہے، آپ نے اس کی تربیت صحیح کی ہے، صحیح نہج پر آپ اس کو لے کر آئے ہیں بچپن سے، تو وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی اجر آپ کو ملے گا۔
آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال کا اجر آپ تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس ناپختگی کی عمر میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کی، اسے اخلاقیات نہ سکھائے،